اہل تشیع و مکتبہ فکر کے لوگ سب سے زیادہ بدنام زمانہ ہیں۔ حسن اللہ یاری صاحب نے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے، اس میں سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آیت مخصوص ہے اہل بیت علیہم السلام کے لیے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام مضطر ہیں۔ کیسے قرآن حکیم کی کسی آیت سے غلط مطلب نکالا جاتا ہے ان شیعوں کے دوارا۔ ایک مسخرہ آتا ہے اسٹیج پر اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، مولوی نے تمہیں غلط ترجمہ بتایا اس آیت کا۔ ایمان والو، جب جمعے کے دن جب امام زمانہ ظہور کریں گے، یہ آیت اس جمعے کے بارے میں ہے، یہ جمعے کی نماز کے بارے میں نہیں ہے، یعنی جمعے کی نماز ہی نہ پڑھو، یہ خرید و فروش ترک کر دو۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور کی بیعت کی ہوئی ہے وہ بیعت توڑ دو۔ اس قدر واضح قرآن کی تحریف۔ یہ آیت مخصوص ہے اہل بیت علیہم السلام کے لیے، یہ آیت اس جمعے کے بارے میں ہے، یہ جمعے کی نماز کے بارے میں نہیں ہے۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، مختلف مکاتب فکر اپنے فرقے کے عقائد و نظریات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اکثر و بیشتر قرآن حکیم کی آیات مبارکہ کو مس کوٹ کرتے ہوئے ان کی غلط تشریح کرتے ہیں، ان کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان کے مفہوم و مطلب کو گھسیٹ کر بدل کر وہ لوگ اس میں سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے فرقے کے عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس معاملے میں اہل تشیع و مکتبہ فکر کے لوگ سب سے زیادہ بدنام زمانہ ہیں۔ میرے بھائیو، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے اور اس میں سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیسے، آپ ان کی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس معاملے میں بریف کروں گا۔ میں اس آیت کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ آیت یہ ہے، وہ پوری آیت کو نہیں پڑھتا، آدھی آیت کو پڑھتا ہے، اس سے غلط نتیجہ نکلتا ہے۔ اور سورہ مبارکہ النمل میں آیا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ آگے تو پڑھو نا، ویجعلکم خلفاء الارض۔ کون ہے جو بیچارہ، مضطر یعنی بیچارہ، جس کا کوئی رائے حل نہیں اس کے پاس، اس کی پکار کو جواب دیتا ہے جب وہ پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کو جو تنگی ہے، تنگ دستی ہے، جو پرابلم ہے اس کا حل کر دیتا ہے، اور آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے، زمین کے بادشاہ بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، کم آپ سوچتے ہو۔ یہ آیت شریفہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہ لیتے ہیں، یہ آیت مخصوص ہے اہل بیت علیہم السلام کے لیے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام مضطر ہیں۔ مضطر یہ ہے کہ پورے مسلمانوں نے ان سے دشمنی کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک زمانہ آئے گا کہ اہل بیت علیہم السلام کو پوری زمین کا بادشاہ بنائے گا، وہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا اس آیت مبارکہ میں اہل بیت کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان پر بالکل کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے لیے قرآن حکیم کی آیات مبارکہ کی اس طرح مس انٹرپریٹیشن کرنا بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے کیسے انہوں نے اپنا مطلب نکالا ہے اور اس میں سے جو اچھل کر مطلب نکل رہا ہے وہ انہوں نے بالکل نہیں لیا۔ اس بات کے ثبوت میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرتا ہوں جو کہ ایک شیعہ عالم کی ہے، اور وہ اس کے اندر بالکل واضح طور پر وہ بات بتا رہے ہیں کہ کیسے قرآن حکیم کی کسی آیت سے غلط مطلب نکالا جاتا ہے ان شیعوں کے دوارا۔ یہ آپ سورہ جمعہ میں سنیں گے، اہل بیت اطہار کے زمانے سے یہ آیت چلتی آ رہی، آپ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پڑھ لی جائے، ادا ہو جائے، تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اللہ کو وہاں بھی، اپنی دنیا میں بھی، دفتروں میں بھی، کاروباروں میں، نوکریوں میں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ ایک مسخرہ آتا ہے اسٹیج پر اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، مولوی نے تمہیں غلط ترجمہ بتایا اس آیت کا۔ میں تمہیں صحیح ترجمہ بتا رہا ہوں۔ وہ ترجمہ کیا ہے کہ جس جمعے کو امام زمانہ ظہور کریں گے، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کوئی اس پہ داد نہ مجھے دے دے، ہر جگہ یہ حادثہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے، میں غلط بات بتا رہا ہوں تو غلط بات پر بھی لوگ داد دے دیتے ہیں۔ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ تحریف قرآن ہے، اس میں کوئی داد نہ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے وہ جھوٹا، وہ کہتا ہے کہ، اور یہ کلپ بھی وائرل ہے، اے ایمان والو
جب جمعے کے دن جب امام زمانہ ظہور کریں گے، یہ آیت اس جمعے کے بارے میں ہے، یہ جمعے کی نماز کے بارے میں نہیں ہے، یعنی جمعے کی نماز ہی نہ پڑھو۔ جب جمعے کے دن ظہور کے وقت تمہیں ندا دی جائے تو اپنے امام کی طرف دوڑ پڑو، وذر البیع، آج تک اس کا ترجمہ یہ تھا کہ خرید و فروخت ترک کر دو۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور کی بیعت کی ہوئی ہے وہ بیعت توڑ دو، اس بیع کو، تجارت کو بیعت بنا دیا۔ تم نے کسی کی بھی بیعت کی ہوئی ہے، کوئی حلف اٹھایا ہوا ہے، اس کو توڑ دو، امام زمانہ کی بیعت کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس قدر واضح قرآن کی تحریف، وہی جو یہودی علماء قرآن نے شدید مذمت کی کہ یہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا میڑھا کر کے پھیرتے ہیں تاکہ آپ سمجھو کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اور یہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں انہوں نے کیسے جمعہ کے لفظ کو اس جمعے کے ساتھ تشبیہ دے دی جس جمعے کو ان کے مطابق امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور کیسے انہوں نے بیع کے لفظ کو خرید و فروخت کے مطلب سے ہٹا کر انہوں نے بیعت کے مطلب کے طور پر لیا۔ اسی طرح سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں جہاں پر اہل بیعت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے شان نزول میں کوئی تذکرہ ہے اس بات کا، تو خود سے ایک مطلب ڈیٹیکٹ کر کے اور اس میں اہل بیت کا تذکرہ کر کے وہ اپنا مطلب نکال کے، یعنی آپ قرآن حکیم کی کسی بھی آیت مبارکہ سے اپنی مرضی کا مطلب نکالیں گے۔ دیکھا میرے بھائیو، اسی طرح یہ لوگ قرآن حکیم کی آیات مبارکہ کی مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ ٹوٹیلٹی میں قرآن سامنے رکھیں گے اور قرآن حکیم کی جتنی بھی آیات مبارکہ ہیں سب کا مطالعہ کریں گے اور سب کو سامنے رکھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کسی ایک آیت مبارکہ سے گھسیٹ کر کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ایک آیت مبارکہ سے کوئی غلط مطلب نکالا جائے گا تب ایک یا ایک سے زیادہ آیات اس کے خلاف ہوں گی، اور جیڑا بندہ کسیٹ کے کچھ ہے کڈے اودی دال بالکل نہیں ہو گلنی، بلکہ اودی دیگچی چ پی جان گے وٹے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر کوئی غلط جملہ زبان سے نکل گیا ہو تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے ہی معاف فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔